أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے. پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مالداروں نے عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور یہاں تک کہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ موقع کم ملنے لگا تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، کہ اس میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی تعظیم اور فقراء کا نفع ہے. یہ عرض کرنے سے پہلے صدقہ کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. بعض روایتوں کے مطابق اس حکم پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عمل کیا اور 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے علاوہ اور کسی کو اس حکم پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا. اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مزارات پر صدقہ کرنے کے لیے شیرنی وغیرہ لے جا کر جانا جائز ہے. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دو؟ پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا تو تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے. فرمایا کہ کیا تم غریبی اور ناداری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ پھر جب تم نے صدقہ نہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا اور پہلے صدقہ نہ دینے کا مواخذہ تم پر اٹھا لیا تو تم دوسری عبادت بجا لاؤ، جیسے نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اور باطنی تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا
تمہارے خیال میں 1 دینار ٹھیک ہے؟ میں نے عرض کی لوگ اتنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ارشاد فرمایا نصف دینار۔ میں نے عرض کی یہ بھی نہیں دے سکیں گے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کی جو کے 1 دانے کے برابر۔ ارشاد فرمایا تم تو بڑے تنگ دست ہو۔ پھر یہ آیت نازل ہو گئی اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں بس میرے سبب سے اللہ تعالی نے اس امت پر آسانی فرما دی۔ صدق اللہ العظیم۔